السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ کے لیے اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث 71 کتاب العلم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کی فہم کی فضیلت اور امت مسلمہ کا استقامت پر قائم رہنا سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ اس انداز میں ہے کہ اس میں چند نکات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ثانی کروانے کی کوشش کی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمودات ہیں، جس میں پہلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اسے دین کی دنیا کی ہر قسم کی فہم عنایت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نقطہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تو محض اللہ کی عنایات میں سے تقسیم کرنے والا ہوں، یہ اس کا فضل ہے جو میرے ذریعے تم سب کو خیر پہنچاتا ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو چاہنے کے باوجود بھی کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنے دین پہ قائم رہیں گے، مختلف حالات میں، مختلف ادوار میں اور تکالیف اور مسائل درپیش ہوں گے، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح اگلا نقطہ یہی ہے کہ تمام تکالیف مختلف ادوار کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے، اور ایک ایسی جماعت جو دین حق پہ قائم رہتے ہوئے اللہ کا دین آگے پہنچائیں گی، اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے رہیں گے یہاں تک کہ روز محشر یعنی قیامت کا روز آ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاتب وحی تھے، تو ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک کرتا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک حضرت امیر معاویہ کو دیا، تو انہوں نے کچھ عرصہ اسے استعمال کیا، اس کے بعد اسے رکھ چھوڑا، محفوظ کر لیا۔ اسی طرح ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخون تراش رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے آپ کے ناخون مبارک کو محفوظ کر لیا اور اپنے بچوں کو وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد یہ کپڑا اور یہ ناخون میرے ساتھ میری قبر میں رکھ چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت
انہی سے میری بخشش اور مغفرت فرما دیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، تو اس کا معاملہ اور اس کا فیصلہ حضرت علی کے حق میں تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک فرما دیا کہ امیر معاویہ کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کا پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اس کا رزق، اس کی محبت کا علم، اس کی زندگی اور دوسری تمام اس کے اعمال جو زندگی میں رونما ہونے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بھلائی چاہتا ہے، اس نے مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کا کتنا علم ہوگا اور علم سے وہ دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچائے گا، اس میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہوگا اپنے علم سے، اور دوسروں تک کتنا وہ علم پہنچائے گا اور ان کو کتنا فائدہ پہنچائے گا۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انسان کے ساتھ ہی مکمل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ، فقہ عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی صحیح معرفت، علم اور فہم انسان کے لیے خیر و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ علم صرف کتابی معلومات نہیں بلکہ دین کے احکام، حکمت اور بصیرت پر مبنی فہم ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت 269 جس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت دی گئی یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ حدیث کا اگلا حصہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، یعنی انعام، علم، ہدایت یا رزق سب اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذریعہ ہیں، یعنی اس میں ایک علم وہ جو اللہ کی طرف سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی وحی کا نزول، آیات قرآنی اور اس کی تعلیمات، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ، ان تمام ارشادات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطریق احسن تمام امت مسلمہ کو پہنچائے وقت کے ساتھ ساتھ، اور آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، اور اس کے ساتھ یہی فرمان جاری کیا کہ تم پر لازم ہے اور یہ فرض ہے کہ تمام احکامات الہی چاہے وہ کسی صورت میں ہوں، تم پر لازم ہے کہ تم اگلی امت تک، اگلی نسلوں کو، امت مسلمہ کو آگے تک یہ پیغامات اور اس دین اسلام کے احکامات کو آگے تک پہنچاؤ۔ اسی طرح دین اسلام کی تعلیم کی تقسیم کے علاوہ یہاں مال غنیمت کے متعلق بھی بیان ہے کہ مال غنیمت جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان وہ مال غنیمت یکساں برابر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ یہ امت مسلمانوں کی جماعت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، یعنی دین اسلام، اگرچہ مخالفین اور فتنے ہوں گے لیکن ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، اور یہی امت مسلمہ، یہی دین حق پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں اس کا حوالہ سورہ العمران آیت 104 جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ
تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے اخذ اسی طرح کا ایک اسلامی واقعہ ہے حدیث کی روشنی میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو ان کے دل کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کا قبول اسلام اس حدیث کا عملی ثبوت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بعد میں نہ صرف دین کے فقیہ بنے بلکہ خلفائے راشدین میں بھی نمایاں مقام پایا۔ تو اسی طرح اگلا نقطہ ہے کہ یہ نقطہ کہ دین اسلام ہمیشہ قائم رہے گا اور کفر اس پر کبھی بھی غالب نہیں آئے گا۔ دین اسلام کی مخالفت تو ہوگی مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں پر مسائل ہوں گے، بڑے مشکل حالات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے اور ہو بھی رہے ہیں، مگر کوئی طاقت دین اسلام، دین حق کو ختم نہ کر پائے گی۔ دین محمدی ہے، تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام، اس کی پیشین گوئی پہلے سے فرما دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ امت محمدی کسی بھی دور میں رہے گی اور آخری وقت یعنی میدان حشر تک، حشر کے یوم یعنی قیامت تک یہ اپنے دین پہ قائم رہنے والی جماعت ہوگی، امت مسلمہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث نہایت جامع ہے جو دین کی فہم کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کی وضاحت اور امت مسلمہ کی استقامت کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی صحیح فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ حق پر قائم رہنے والی جماعت کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ والصلاة والسلام علی الرسول الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔